غزوہ موتا یہ جنگ جمادی الاول 8 ہجری 629 عیسوی میں جنوب مغربی اردن میں موتا کے مقام پر ہوئی، جو دریائے اردن اور اردن کے شہر کرک کے درمیان میں ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہیں تھے، اس لیے اسے غزوہ نہیں کہتے بلکہ جنگ یا سریہ کا معرکہ، عربی میں معرکہ موتا کہتے ہیں۔ اس میں علی المرتضیٰ سمیت کئی جلیل القدر صحابہ شامل نہیں تھے۔ یہ بازنطینی مشرقی رومی افواج اور مسلمانوں کے درمیان میں بازنطینی افواج میں نصف عرب مسیحی بھی شامل تھے، جن کا تعلق اردن و بلاد شام سے تھا۔ جنگ کسی واضح نتیجے کے بغیر ختم ہوئی اور طرفین آج کے مسلمان اور مغربی دنیا اسے اپنی اپنی فتح سمجھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان اور قریش کے درمیان میں کچھ وقت کے لیے جنگ نہ ہوئی۔ یمن کے ساسانی گورنر کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے قبائل بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس طرف سے اطمینان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کچھ سفیر اردن اور شام کے عرب و قبائل کی طرف روانہ کیے، جنہیں ان قبائل نے سفارتی روایات کے برخلاف قتل کر دیا۔ یہ عرب قبائل بازنطینی سلطنت، مشرقی روم کی سلطنت کے باج گزار تھے۔ سفیروں کے قتل کے بعد ان قبائل کی سرکوبی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 کی ایک فوج تیار کر کے مغربی اردن کی طرف روانہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالاروں کی ترتیب یہ رکھی کہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا۔ ان کی شہادت کی صورت میں جعفر طیار کو مقرر کیا اور ان کی شہادت کی صورت میں عبداللہ بن رواحہ کو مقرر کیا، اور یہ کہ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو لشکر اپنا امیر خود چن لے۔ دوسری طرف سے ہرقل کی قیادت میں 1,00,000 رومی اور 1,00,000 عرب قبائل پر مشتمل فوج بھی تیار ہوئی، جو مروج ہتھیاروں سے لیس تھی۔ جب مسلمان موتا پہنچے اور دشمنوں کی تعداد کا پتہ چلا تو انہوں نے پہلے سوچا کہ مدینے سے مزید کمک آنے کا انتظار کیا جائے، مگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی فوج کی ہمت افزائی کی اور اسلامی فوج نے پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے جنگ کی۔ ناظرین، جنگ شروع ہوتے ہی زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت کے ساتھ جنگ کی۔ رومی افواج تجربے کار تھی، انہوں نے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزوں کی مدد سے زمین پر گرا کر شہید کر دیا، تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھال کر اسلامی افواج کی قیادت کی، مگر جب وہ گھیرے میں آ گئے اور محسوس کر لیا کہ اب شہادت قسمت میں لکھی ہے، تو اپنا گھوڑا فارغ کر دیا اور پیدل نہایت خونریز جنگ کی اور 80 زخم کھائے۔ اس دوران میں ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سنبھالا اور رومی افواج کے مرکز میں زبردست حملہ کیا۔ شدید لڑائی میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب یہ تینوں نامزد قائد شہید ہو گئے تو اسلامی فوج نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر چنا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حال ہی میں اسلام لائے تھے اور اعلیٰ درجے کے سپاہی اور جنگجو تھے۔ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ مسلمانوں کے جنگ جیتنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اسی اثنا میں رات ہو گئی، انہوں نے اپنی افواج کو پیچھے ہٹا لیا۔ انہوں نے ایک زبردستی جنگی حربہ اختیار کیا۔ انہوں نے بے شمار سپاہیوں کو پہاڑ کی اوٹ میں بھیج دیا اور ان سے کہا کہ اگلی صبح نئے جھنڈوں کے ساتھ گرد و غبار اڑاتے ہوئے پیچھے سے اسلامی فوج میں شامل ہو جائیں۔ اس تدبیر سے رومی سمجھیں کہ مدینے سے مسلمانوں کے لیے نئی امداد آ گئی ہے۔ رومیوں نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا اور جنگ رک گئی۔ اس طرح دونوں افواج واپس چلی گئی اور مسلمانوں کو 2,00,000 کی رومی فوج سے بچا کر مدینہ واپس لایا گیا۔ ناظرین، جنگ کو کسی کی فتح یا شکست نہیں کہا جا سکتا، البتہ نتائج مسلمانوں کے حق میں نکلے۔ اول تو لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ رومیوں کے اتنے بڑے لشکر کو کسی نے للکارا ہو اور بچ کر نکل گیا ہو۔ لوگوں کے ذہن میں رومیوں کی دہشت کسی قدر کم ہو گئی۔ دوم یہ کہ بلاد شام کو اردن کے لوگوں کو مسلمانوں اور ان کی زبردست طاقت کا تعارف ہو گیا، کیونکہ یہ پہلی اسلامی فوج تھی جو مدینہ سے اس قدر باہر جا کر لڑی۔
اس علاقے کے لوگوں کے لیے مسلمانوں کا جذبہ شہادت ایک بالکل نئی چیز تھی۔ ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو کمزور سمجھا شروع کر کے ایسے اقدام کیے جو صلح حدیبیہ کے خلاف تھے۔ اس سے صلح حدیبیہ مشرکین کی طرف سے ٹوٹ گیا اور مسلمانوں نے اس کے بعد مکے کو فتح کر لیا۔ ناظرین، مسلمان چونکہ یہ جنگ واضح طور پر نہ جیت سکے تھے، اس لیے مکے کے مشرک قریش نے مسلمانوں کو کمزور سمجھا اور صلح حدیبیہ کی پرواز نہ کرتے ہوئے قبیلہ بنی خزاعہ سے کچھ لوگ شہید کر دیے۔ یہ صلح حدیبیہ کا اختتام تھا، کیونکہ قبیلہ بنی خزاعہ کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے اور قریش صلح حدیبیہ کے روز سے ان کی جنگ و قتال نہیں کر سکتے تھے۔ ابو سفیان نے بھانپ لیا کہ اب ان کی خیر نہیں اور مسلمان اس بات کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس نے مدینے کا دورہ بھی کیا تاکہ صلح حدیبیہ کی تجدید کی جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا اور ابو سفیان غصے کی حالت میں مکہ واپس چلا گیا۔ قتل شدہ افراد کے قبیلے نے مسلمانوں سے فریاد کی اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا فیصلہ کیا اور نتیجتاً رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔